طالب علم کا قصہ ہے. تو یہ اصل میں یتیم طالب علم تھا. تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ کیا کرے گا، اور اس کو تو کھانا پینا بھی اس کے لیے مشکل ہے، اور علم سیکھنے کا شوق تھا. تو اس نے جھوپڑ لگا لی جنگل میں. پھر آگے وہ تفصیلی واقعہ ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی جو ہے گھومنے کے ارادے سے نکلی، اور پھر وہ جنگل میں راہ بھول گئے اور بھٹک گئے. ان کے پھر رات گزارنے کے لیے تکلیف ہو گئی. تو اب وہ جھوپڑ نظر آئی، وہاں سے دھواں اٹھا ہوا. تو اس کو دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچی، اور اس طالب علم نے کہ میں اب اس عورت ذات کو کہاں سنبھالوں گا، یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی. بہرحال حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی جھوپڑ اس کے حوالے کی، بھائی تو اندر جا بند کر اور آرام کر. تو اس نے کہا اس حالت میں کہاں نیند آتی ہے. اب یہ اپنے مطالعے میں مصروف رہا، اور جو آگ جل رہی تھی اس پر ہر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی رکھتا اور وہ جل جاتی پھر ہٹا لیتا. یہی تسلسل کے ساتھ سلسلہ جاری رہا. آخر صبح ہوئی اور بادشاہ ڈھونڈتا ہوا پھر اپنی بیٹی کو اس نے پا لیا. پتہ لگا، پوچھا کہ اچھا اس بندے کے ہاں آپ نے رات گزاری. تو اب لوگ تو تانے دیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی نے دیکھو رات وہاں ٹھہری. تو اس لیے اس نوجوان کو قتل کرنا اب میرے پر لازم ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا خیر خواہ تھا، اس نے تو ساری رات میری حفاظت کری، الٹا آپ اس کو قتل کریں گے. تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرا اپنا وقار ہے، مرتبہ ہے. تو یہ لے گیا، اس کے لوگ اس کو پکڑ کے لے آئے. اب جو پھانسی کا دن تھا اس کی قتل کا دن، تو اس لڑکی نے کہا میرا محسن تھا، ایک دفعہ اس سے پوچھ بات تو کر لوں، میں پوچھ تو لوں. اس نے اپنا ہاتھ بھی جلا لیے تھے. تو بادشاہ نے کہا نہیں پوچھ لو، اس کے بعد تو اس کو مرنا ہی ہے آخر. تو جب سامنے لے آئے تو طالب علم سے اس لڑکی نے پوچھا کہ تو نے اپنا ہاتھ کیوں جلایا پردے میں. تو اس نے بتایا کہ میں نے روایات پڑھ رکھی تھی، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھے سینے میں تھیں، میں نے پڑھی ہوئی تھیں، جن کے مطابق زنا کرنے والا بدترین درجے کے اندر داخل کیا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جو ہے نا، اس ادھر زانی کو بھی یہاں رکھا جائے گا، جو سب سے خطرناک نچلا درجہ، خطرناک قسم کی جو آگ اور دوزخ ہے وہ ادھر جو سب سے نچلا اور خطرناک والا درجہ. تو ادھر زانی کو بھی رکھا جائے گا. میں نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، میرے سینے میں تھی، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باتیں اس وقت بالکل میرے سامنے تھی، تبھی میں الحمدللہ گناہ سے بچ سکا. اور میں نے اپنی انگلیوں کو جب خیال آتا ہے شیطان کہتا کہ بدکاری کر لے تو میں اپنی انگلی رکھ دیتا، وہ جلتی، مجھے تکلیف ہوتی، میں ہٹاتا. تو میں سوچتا کہ یہ آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ آگ تم کیسے برداشت کرو گے. پھر شیطان دوسری طرح سے خیال لاتا ہے کہ ارے یہ تو خود تو آئی ہے لڑکی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو بدکاری کر سکتا ہے، دیکھ سارا ماحول بنا ہوا ہے. تو میں پھر اگلی انگلی رکھتا اور جلا دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ جب یہ آگ میرے سے برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کروں گا. آخر میرے دونوں ہاتھ جل گئے اسی چکر میں، لیکن میں گناہ کے عمل سے الحمدللہ بچ گیا. تو جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی نا تو اس میں ہیبت طاری ہو گئی کہ ارے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا عاشق نکلا، اور رسول کے عاشق کو میں پھانسی دے دوں، اسے میں قتل کر دوں، تو میرے سے بڑا تو پھر برا شخص کوئی نہیں ہے. تو بس یہ ہیبت طاری ہوئی، اور اس نے کہا کہ عاشق رسول، کیونکہ عاشق رسول کیسے ہو گیا؟ عاشق رسول وہ نہیں ہوتا جو نعرے لگاتا ہے ہماری طرح اور جھنڈے لہراتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے اور کیک کاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو اللہ کے رسول نے پسند ہی نہیں کیے اعمال وہ سارے ہم الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کے رسول نے لازم ملزوم قرار دیے وہ ہم نماز بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. حیرت کی بات ہے. یہ عاشق عشق رسول یہ نہیں ہوتا. عشق رسول یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک رسول کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دو، اور ہر بات رسول کی اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، اور اپنی زندگی کی اپنی من چاہی جتنی باتیں اس کو اگل کے الٹی کر کے باہر نکال کے پھینک دو کہ میں یہ کچھ بھی نہیں کروں گا، جو میرے رسول نے مجھے بتایا میں سب وہی کروں گا. یہ ہے عشق رسول. تو رسول کی باتیں ہمیں نہیں پتہ، حیرت کی بات ہے، تو ہم کیا عمل کریں؟ تو وہ باتیں جانتا تھا، اس پہ عمل کر رہا تھا. تو اس نے کہا یہ تو عاشق رسول ہے، اس کو تو الٹا میری جگہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے سے کرتا ہوں اور میرے بعد کل تو بادشاہ ہوگا، کیونکہ عاشق رسول کا مرتبہ تو یہ ہے. اور پھر وہی گاؤں والے اور دیہات والے جو ہی کہتے تھے کہ یہ ناکارہ لڑکا ہے، یہ کیا طالب علم، دوسروں کی روٹیوں پہ پلنے والے، اور یہ تو ویسے یتیم ہے اور اس کو کون مدد کرے گا، کیا ہوگا اس کا. اور اللہ نے اس کو دیکھیں کہاں لے جا کے بادشاہ کے
تو علم دین کی جو برکت ہے نا وہ تو ہم نے ابھی دیکھی نہیں آنکھوں سے. اللہ ہمیں دکھا دینا، یہ بڑی حیرت انگیز ہوتی ہے. بہرحال